نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ السلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں ہم قارون اور اس کے خزانے کا حال بیان کریں گے۔ دوستو قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے حد حسین اور خوبصورت تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لیے اسے منور کہتے تھے۔ جب قارون جوان ہوا تو اس کا شمار با اخلاق اور نیک لوگوں میں ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ خدا تعالیٰ کا کہنا تھا کہ یہ اخلاق اور توریت کا عالم ہونا صرف اس لیے تھا کیونکہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بہت زیادہ وقت گزارا کرتا تھا، اچھی آواز کا مالک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کی بہت ادب کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو طبوزیوں کی غلامی سے آزاد ملی تو ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود میں ہجرت کر گیا۔ وہ اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا۔ سود کا کاروبار کرنے لگا، لوگوں سے فصلیں خرید کر پیسوں تک ان کا چھین لیتا اور مہنگے داموں میں ان کو بیچا کرتا۔ اب وہ اتنا امیر ہو گیا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ دوستو قارون کے جیسی بے شمار دولت کسی کے پاس نہیں تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس کی قوم نے پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب اس کی قوم نے کہا کہ اے قارون اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوستو شروع میں قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم عطا فرمایا۔ یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلتی تھی، لہٰذا اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو کہ اس کے حمایتی میں تھا جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے احکام عطا کیے، ہم نے وہ حکم مانے، مگر اب وہ تم سے تمہارے مال چھیننا چاہتے ہیں۔ فلاں فحشہ عورت کو لے آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بدکار ثابت کیا جائے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی زنا کرے
چاہے اس کی بیوی بھی کیوں نہ ہو، اسے سنسار کیا جائے گا، یعنی کہ جان سے مار دیا جائے گا۔ قارون نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حتیٰ نے یہ کام کیا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت حتیٰ یہ کام میں بھی کروں تو مجھے بھی اسی سزا کا حقدار ہونا ہوگا، مجھے بھی یہی سزا ملے گی۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل دیکھو، یہ اقبال قبول کرتے ہیں کہ فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا اس عورت کو لایا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، اے عورت، اس اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے، کہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم گئی اور کانپنے لگی، اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام سجدہ میں گر گئے اور یہ حالات سجدہ آپ نے اللہ سے دریافت کی کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ قارون سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی، اور قارون، اس کے اہل و عیال اس زمین میں دھنسنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا خزانہ سب کچھ اس زمین میں دھنسنے لگا۔